بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا آخری حصہ پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اگر 2 مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد شوہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک کہ اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی تو پہلے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکو کہ اس طرح ان پر زیادتی کرو، اور جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو، اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے، جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو اب اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں، جب وہ معاملہ بھی آپس میں دستور کے مطابق طے کریں۔ یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور طلاق کے بعد بھی مائیں ان لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے۔ اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی مضائقہ نہیں، بشرط یہ کہ بچے کی ماں سے جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے وہ دستور کے مطابق اسے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرائیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں جو تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گے ہی، سو کرو، لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا۔ ہاں، دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو، اور عقد نکاح کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے۔ اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تو لازماً ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو۔ اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب حالت والے اپنی حالت کے مطابق۔ یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں۔ اور اگر تم نے طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نصف انہیں دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہو۔ اور یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو۔ یہ خدا کی شریعت ہے، اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو،
بالخصوص اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں آتی ہے، جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہو پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور ہاں، بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں جو ہدایت تمہیں دی گئی ہیں ان سے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقے کی وصیت کر جائیں، اور یہ بھی اس عرصے میں انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ لیکن وہ خود گھر چھوڑ دیں تو کچھ دستور کے مطابق وہ اپنے معاملے میں کریں، اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مطلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو۔ یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ایمان والوں، ان کا حکم تم پر شاق نہ ہونا چاہیے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو۔ وہ برسوں اسی حالت میں رہے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایمان والو، اس سے سبق لو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا؟ اچھا قرض کہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی۔ اس لیے جو کچھ ملا ہے اسی کی عنایت ہے، اور تم کو ایک دن اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس پر نبی نے کہا، ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے، ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے دور نکال دیا گیا ہے؟ لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف تھا۔ اور ان کے اس مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بولے، اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے؟ نبی نے جواب دیا، اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہ سلطنت اللہ کی ہے، اور اللہ اپنی یہ سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ بڑی سکینت رہی ہے، اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی ذریت نے تمہارے لیے چھوڑی ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد جب طالوت فوجیں لے کر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں، مگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس ندی کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اس کے پار اترے
اور ان کے وہ ساتھی جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور فوجیں دیکھیں تو جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ لوگ جنہیں خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے بول اٹھے، حوصلہ کرو، اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں، اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اور اس کی فوجوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمارے پاؤں جما دے اور ان منکروں پر ہمیں غلبہ عطا کر دے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے اس دشمن کو شکست دے دی، اور جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی دی اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے اس علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اس نے اسی طرح ہٹایا ہے، اس لیے کہ اللہ دنیا والوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح آج دوسرے پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔